اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی اشرف الانبیاء والعبد المعید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب کی عزت و عظمت پہ جیسے وہ لائق درود ہے باجمات بآواز بلند صلوات. کافی حضرات تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے. اپنی اپنی دعاؤں کو دلوں میں رکھتے ہوئے قبولیت کے لیے باجمات بآواز بلند صلوات. حضرات زیبکار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستانی بادی فیلانی سب سے پہلے دعا گو رحمان الرحیم اللہ بانیان فرش ازا کے ذکر پاک کے اہتمام کو مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جن سادات و نظام نے اس بارگاہ کی بنیادوں کو رکھا اور آج ہم میں موجود رہی ہے، مالک کی ذکر کے صدقے میں ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے. مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5 12 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. مالک ذکر پاک کے صدقے میں اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المومنین کو بھی قائم و دائم فرمائے. میرے برادر عزیز، میرے عزت والا بھائی ملک مسرت عباس، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو چکا. ذکر ہو علی کا اور خطیب تمہیدیں باندھ دے کہ کوئی سیب نہیں دیتا. میں عزت علی بادشاہ کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں اور اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ
منزل نے کتنا سفر کرنا ہے. پنڈی گیر والوں یاد رکھنا، کائنات کی بلندیاں جھک کر جس کی جوتی کا طواف کرے اسے علی کہتے ہیں. کیا کہنے آپ کے سننے کے مالی سلامت. علی بادشاہ آپ کی نسلوں کو آباد و شاد کرے. یہ جو آپ ذکر علی میں اتنا خوبصورت انداز سے بولے ہو، یہ علی کی محبت باپ کی وراثت میں نہیں، ماں کی شرافت میں ملتی ہے. علی والے ہاتھ اٹھنے چاہیے. مالک ان ہاتھوں کو ہلاکت سے محفوظ رکھے. میں بھی آپ کے حکم کی تعمیر بھی کر دیتا ہوں. کائنات کی بلندیاں جھک کر جس کی جوتی کا طواف کرے. بندے بھی بولتے عقیدے بولتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں. مسرت بھائی اگلا جملہ کہتے ہیں، جس کی تلوار کی رفتار. کون علی بادشاہ کس کے ذکر میں آ کے بیٹھے ہو؟ جس کی تلوار کی رفتار اسرائیل کی بینائی کو متاثر کر دے اسے علی کہتے ہیں. بولو علی والے، بولو علی والے، ہاتھ اٹھے سلامت رہو. جس کی ایک رات کی نیند کی قیمت، پنڈی گیٹ میں پڑھ رہا ہماری سلامت رکھے. پھر سننا، جس کی ایک رات کی نیند کی قیمت کم از کم محمد کی زندگی اور اللہ کی مرضی ہو، شاید شکوری ہے. جو اس طرح بیٹھے علی مولا علی، چونکہ فقیر کی نگری ہے، فقیر کا پہرا ہے، روحانی شدت ہے، فقیر برس بیٹھے ہو. مالک آپ کی نسلوں کو بادشاہ فرمائے. میں سادات سے اجازت لیتے ہوئے قبلہ محمد مسرت بھائی، علی اس راز کو کہتے ہیں. سننا علی اس راز کو کہتے ہیں جسے جس نے جب کھولا ہے پھر راز ہی رہتا ہے. جو اس طرح بیٹھے ہو، جو سامنے بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے سارے بولو حیدری. علی اس راز کو کہتے ہیں جسے جس نے جب کھولا ہے وہ پھر راز ہی رہتا ہے. ارے شکریہ بھائی، کمر بھائی شکریہ. مالک بات آپ کو سلامت ہے. یہ مسرت بھائی کی محبتیں ہیں، وہ بلا لیا انہوں نے اور اتنی خوبصورت چہروں کی زیادت ہو گئی. مومنین کرام،
جملے تو عزت علی بادشاہ پہ سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، علی کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میں نے چونکہ میرے سادات و عزام اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے بزرگوں سے بھی دعا لینے کی خاطر سورہ رات کی مشہور و معروف آیت مبارکہ کو قبلہ تلاوت کرنے کا شرط۔ آیت کا ترجمہ اور جتنا خوبصورت بولے ہو انشاءاللہ سفر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ میرے حبیب یہ کافر آپ سے کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں۔ یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول، اگر رسول ہیں تو کوئی گواہ پیش کرے۔ پنڈی گیپ والوں میں ایک بڑی لطیف بات کر کے آگے گزرنے لگا ہوں، قرآن ہے کوئی روایت نہیں ہے، میرا حبیب یہ کافی آپ سے کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں، اگر رسول ہیں تو کوئی گواہ پیش کرے۔ پتہ چلا معصوم سے جب بھی گواہ مانگے ہیں کافروں نہیں مانگے ہیں۔ کیا خوبصورت بول رہے ہو، کیا خوبصورت بول رہے ہو۔ چلو حق زہرا کی وکالت کرو، معصوم سے گواہ مانگے ہو یا معصومہ سے گواہ مانگے ہو۔ میرے حبیب گھبراؤ نہ، ان سے کہہ دو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تمہارے اور میرے درمیان، میرا حبیب ان سے کہہ دو کافروں سے، تمہارے اور میرے درمیان دو گواہ کافی ہے، ایک اللہ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور ایک وہ بندہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جیو مالک سلامت رکھے، یہ ہاتھوں کی فصل بہار ولایت والی سلامت رکھے۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو تمہارے اور میرے درمیان دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور ایک وہ بندہ جس کے پاس پوری کتاب کا۔ جو اس طرف کھڑے ہو جوان بھائیوں میری طرف دیکھنا، جس کے پاس پوری کتاب کا۔ اب اس آیت مبارکہ میں تھوڑی سی بات ہے، اس کے بعد میں بالکل قریب اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ کافر جس نے انکار رسالت کیا کہ آپ رسول، اس آیت مبارکہ میں دوسرا ذکر محمد مصطفیٰ کا ہوا ہے کہ جن کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تیسرا ذکر گواہ کا ہو رہا ہے جو اس بات پہ شاہد ہے کہ میں نے اسے رسول بنا کر بھیجا، اور جو چوتھا ذکر ہوا ہے وہ بھی گواہ کا ہو رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا۔ توجہ ہے، یہی تمہید تھی، میں نے مکمل کر دیا۔ مومنین اکرام ان تینوں کے بارے میں پتہ چل گیا، تینوں کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہو بہت شکریہ، مالی بات آپ کو سلامت رکھے۔ کافر نے انکار رسالت کیا، ہمیں پتہ چلا، رسول اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، ہمیں خبر ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا میں نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمیں علم ہو گیا۔ لیکن آیت میں جس کا ذکر ہوا نا چوتھے نمبر پر، اس آیت میں اس کی صفت بیان ہوئی ہے، نام نہیں لیا گیا۔ ارے بھائی بہت شکریہ، مالی بات آپ کو سلامت رکھے۔ آیت میں صفت بیان ہوئی ہے، نام نہیں لیا گیا، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آؤ پنڈی گیپ والوں اس ہستی کی تحریر
اس پہ جا کے تعظیمی سجدہ نہ کریں کہ جس کے پاس پوری کتاب تھا. اب دیکھنا یہ ہے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر کی رات گزر چکی ہے، آج بھی شب قدر کی رات ہے، 23ویں کی بھی شب ہے، 25ویں کی بھی شب ہے، 27ویں کی بھی شب ہے. یہ قدر والی راتوں میں کیوں نہ قدر کے مالکوں کا ذکر کیا جاتا؟ بھائی بولنا سلامت رہو. اب دیکھنا یہ تھوڑی سی بات کرو، میں بات قریب کرنے لگا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پہلے یہ دیکھو اس کتاب میں ہے کیا. کتاب سے مراد قرآن مجید. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پہلے دیکھو قرآن میں ہے کیا. رموز و حقائق ہے، ظاہر و باطن ہے، ناسخ و منسوخ ہے، محکمات و متشابہات ہے، علم الاولین و آخرین ہے، آدم کا سجدہ ہے، ابلیس کا جھگڑا ہے، نوح کی کشتی کا ذکر ہے. بھائی میں مسرت بھائی میں آپ کے اس ماحول کو دیکھ کے محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وگرنہ ابتدا میں جیسے آپ بول رہے تھے میں اسی رنگ میں چل پڑتا تو میری ڈیوٹی مکمل ہو چکی تھی. لیکن میں دعا لینا چاہتا ہوں، جو قرآن میں ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس کے پاس اس کا علم ہونا ضروری. جو قرآن میں میں ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں. سلیمان نبی، سلیمان نبی بڑا دربار سجاتا. سلیمان نبی نے بڑے دربار کی طرف دیکھ کے کہا، ہے تم میں سے کوئی ایسا جو ملک سبا کے تخت کو یہاں لائے؟ جو ملک سبا کے تخت کو یہاں میں لائے. قرآن ہے، کوئی روایت نہیں ہے. قرآن کرے گا چین کھڑا ہوا میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں؟ اس نے کہا تیرا دربار برخاست ہونے سے پہلے. قدیمی ازادار بیٹھے ہو، قدیمی چہرے بیٹھے ہو، تیرا دربار برخاست ہونے سے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا، مجھے اس سے پہلے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے آصف بن برقیہ اٹھا، اس کا نام بھی آصف تھا، حسن تقدیر سے میرا نام بھی آصف ہے. بھائی اب امتحان نہیں لینا، مالک کو سلام. آصف بن برقیہ اٹھا، میں لے کر آؤں گا ملک سبا کے تخت کو یہاں پہ ہزاروں میلوں سے 200 میلوں سے یہاں کی طرف. کتنی دیر میں؟ کہاں پلک جھپکنے سے پہلے. تھکنا نہ علی والے تھکنا نہ، میں محنت کر رہا ہوں، مالک سلامت رہے. کتنی دیر میں یہاں سے لے کے یہاں کہاں سے یہاں لے آئے گا ملک سبا کے تخت کو. کہاں پلک جھپکنے سے. اس کے پاس کون سی طاقت تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے، ابھی میں دیکھنے لگا ہوں، کتنے غور سے سن رہے ہو. اس کے پاس کون سی طاقت تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. علی والے بولیں گے، علی والے بولیں گے. اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. تو پنڈی کے والوں، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہو، وہ ہزاروں میلوں سے پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا کے تخت کو لا سکتا ہے. اور جس علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، وہ ایک وقت میں 40 جگہ پہ روزہ افطار نہیں کر سکتا. پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میلوں سے ملک سبا کے تخت کو لا سکتا. اور جس علی کے پاس پوری کتاب کا علم، پوری کتاب کا
شادی علم ہے، اور اللہ نے ان کو علم سکھایا نہیں، ان کی فطرت میں علم رکھا ہے۔ بہت شکریہ جو اس طرح برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہو، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ان کی فطرت میں علم ہے، یہ جو کہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے مولا علی سے کہا یا علی میں نے سنا ہے داؤد نبی علیہ السلام لوہے کو موم کر دیتے تھے۔ کہتے ہاں یہ داؤد نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو موم کر دیتے تھے۔ مولا آپ کر سکتے ہیں، مولا آپ کر سکتے ہیں۔ مولا نے یہ دیکھا، مولا نے کہا وہ جو سامنے لوہے کا کباڑ پڑا اسے اٹھا۔ اس نے اٹھایا، مولا کہتے ہیں اسے کھینچ۔ اس نے کھینچا، وہ لوہی کی طرح موم ہو گیا۔ ڈر کے پھینک کے کہنے لگا یا علی یہ تو میرے ہاتھوں میں ہو رہا ہے۔ علی کہتے اگر میرے ہاتھوں میں ہوتا تو میں داؤد جیسا ہوتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، مالک نسلوں کا بادشاہ رکھے، جو مقروض ہے قرض سے ادا ہو۔ سارے بولو حیدری۔ اگر میرے ہاتھوں میں ہوتا، علی کے بارے میں سوچنا نا، جو زندان عقل میں قید ہو جائے وہ علی نہیں ہے۔ پریشان ہوا خوبصورت بول رہے ہو، خوبصورت سن رہے ہو، لیکن کچھ چہرے میں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ جو ذہنوں میں سما جائے وہ علی۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ کب سے ہیں؟ مولا کہتے کب تھا جب ہم تھے۔ کھاتا ہے اس رزق کو حلال کرو، سارے بولو حیدری۔ مولا کہتے ہیں کب تھا جب ہم تھے۔ مولا کچھ نہ تھا، تو آپ تھے۔ مولا کہتے ہیں ہاں کچھ نہ تھا تو ہم۔ اچھا مولا جب کچھ نہیں تھا تو آپ تھے، تو مولا اللہ اور آپ کہاں رہتے تھے؟ چونکہ یہ فقیر کا پہرا ہے، درویش کی نگاہ ہے، اس پہرے کو دیکھتے ہوئے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ جیو شاباش۔ سب نے نعرہ لگایا، ایک میں نعرہ لگاتا ہوں، سونا لال کلندر۔ مولا جب کچھ نہ تھا تو آپ تھے، تو اللہ اور آپ رہتے تھا۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ جو اس طرح برآمدے اور گلی میں کھڑے ہو، وہ ہم میں رہتا تھا۔ اس میں رہتے تھے۔ اچھا مولا وہ آپ میں رہتا تھا، آپ اس میں رہتے تھے، تو مولا یہ بتائیں وہ آپ سے باتیں کیسے کرتا تھا؟
کہتے تھے وہ آپ میں رہتا تھا، تو مولا آپ باتیں کیسے؟ ہائے مولا کا فرمان ہے، میری ضرورت نہیں ہے، فرمان علی پہ ہوگا. اور مولا کہتے ہیں جو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار نہ کیا کرو، اسے ہماری طرف ہی پلٹا دیا کرو. ہاتھ اٹھا کے بولو جو سمجھ کے ہو. بہت شکریہ، مالی پاک آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ میں رکھتا تھا، آپ اس میں رکھتے تھے، تو مولا باتیں کیسے کرتے تھے؟ شاہ ممکنات ہاشم کی غیرت، مطلب کے پوتے زہرا کے شوہر حسنین کے پاپا نے مسکرا کے کہا وہ ہم سے ایسے ہی باتیں کرتا تھا جیسے انسان اپنے آپ سے کرتا ہے. ان کو بھوک لگی ہو تو یہ تو نہیں کہیں گے، یعنی بول کر تو نہیں کہیں گے کہ نسیم شاہ اٹھ اور اٹھ کے جا کے کھانا کھا. ان کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادہ کریں گے. اور مولا کہتے ہیں نحن ارادۃ اللہ، ہم جودا اللہ کا ارادہ ہے. لفظ نہیں کہیں گے. اور مولا نے کہا نحن ارادہ. گھبرائے تو نہیں ہو، پریشان تو نہیں ہو. جو ذہنوں میں آ جائے وہ علی نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل نہ تھی تو علی تھے. فضائل میں آنکھیں وضو کر رہی ہیں، بادشاہ جی کے فضائل پڑھتے ہوئے. مومنین کرام، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ آپ کے اور میرے مرشد مولا، آپ کے اور میرے مرشد مولا رسول کی رسالت کے دو گواہ. کتنے گواہ؟ سارے نہیں بولو گے، میں بار بار یہی پوچھوں گا، کتنے گواہ؟ جو باہر کھڑے ہو میرے جوان بھائیوں، رسول کی رسالت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ، اللہ علی، اللہ علی، اللہ علی، اللہ. اور ایک جملہ کہوں گا میں، حضرت بھائی کو جملہ کہہ کے وضاحت نہیں کروں گا. علی کے بغض میں لوگوں نے تلاوت قرآن کرنے کے بعد صدق اللہ العلی العظیم کہنا چھوڑ دیا. صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، علی العظیم. رسول کی رسالت کے دو گواہ، اللہ اور مولا علی. آپ کے اور میرے مرشد علی منبر کوفہ پہ تشریف فرما گئے اور مسند کوفہ پہ بیٹھ کے خطیب منبر صدوری مولا علی نے کتنا دعا کی. طالب علم ہوں، بھائی ہوں، خصوصی دعا کی. مولا علی نے برسر منبر بیٹھ کے صدوری فضائل میں دعوت دے رہا ہوں، جس کے جو جو دعائیں حاجات ہیں اپنا دامن ملا کے بیٹھ جائے. مشکل کشا کے گھر سے کوئی خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ. اس در کے صدقے میں مالک آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے. اور جس علی سے محبت کرتے ہو، محبت کا اظہار سر ہلانے سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بولنے سے بھی ہوتا ہے. اور میں آپ کو ذرا مولا علی کے فضائل سنانے سے پہلے بولنے کا معیار بھی بتا دوں. سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا تھا، سلمان انسان کو کتنا
بولنا چاہیے، انسان کو کتنا بولنا چاہیے۔ سلمان محمدی نے کہا اول تو یہ ہے کہ وہ زندگی بھر چپ رہے، لیکن اگر ذکر ہو علی کے گھر کا پھر اتنا بولے کہ چپ ہی نہ کرے۔ اب علی جانے آپ جانے، علی جانے آپ جانے، دعائیں دلوں میں رکھنا، سارے بولو ہائے علی۔ سلونی سلونی قبل الدفن، پوچھو پوچھو جو کچھ علی سے سوال پوچھنا ہے، علی تمہارے ہر سوال کا جواب۔ مولا نے کہا بڑے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا علی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ مولا کہتے پوچھ کیا پوچھنا؟ پنڈی گیٹ والوں اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھا۔ میرے بزرگ ہنس رہے ہیں، مسلمان بھائی، اس نے مولا علی سے بہت اتنا خوبصورت عزاداروں کی زیارت کروائی، مولا آپ کے بچوں کو سلام۔ اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال، یہ خطابت نہیں، یہ حقیقت۔ اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو جوان کھڑے ہو، اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھا، بڑا مشکل سوال۔ سنو گے تو آپ بھی کہو گے کہ ہاں سوال تو مشکل ہی ہے، لیکن آپ اس لیے مطمئن بیٹھے ہو کہ جس نے جواب دینا ہے وہ نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے۔ ساتھ دینا سلامت رہو بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ جو جوان ہاتھ اٹھارے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگوں سے دعا لیں گے، اس نے مولا علی سے بڑا ہی مشکل سوال پوچھا۔ سوال سننا، یا علی میں آپ سے سوال پوچھتا۔ مولا کہتے پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ یا علی آج آپ یہ بتائیں کہ دعا کریں، یا علی آج آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ مومنین کرام، یہ سوال مشکل ہے، علی بادشاہ سے یہ سوال مشکل ہے، لیکن وہ مشکل کشا ہے، لیکن سوال مشکل ہے۔ یعنی آپ یہ بتائیں آپ کی اپنی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ مشکل کشا نے اس سائل کی طرف دے کے مسکرا کے کہا اے شخص مسکرا کے کہا اے شخص سن، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنکُم۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے صراط الذین انعمت
साहिब आप मेरी तरफ देखते रहोगे, मेरी सांस की चोरी टूट सकती है, मेरे पीर अली के फजाइल मुकम्मल नहीं हो सकते। आप अपनी नौकरी वाह वाह कह के अदा करो, मैं अपनी नौकरी अदा करता हूँ। अली बादशाह ने कहा मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है, फस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। अली कह रहे हैं मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अली कहते हैं मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है, मैं नुक्ता बिस्मिल्लाह हूँ, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है कि अल्लाह मोहम्मद का कुरान में तारुफ करवा रहा है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये रसूल वो है जो वही के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो बगैर वही के नाम बोलने वाले रसूल ने कहा शाही लहमुकल्लाही तमोका तबी शोलमनी मा शलबहो व यहसुनी मा यहसुनहो अना हरबन मन हरबहो व सिलमन मन शलबहो व अतुल मन आदहो व बहबन मन हबहो इन्नहु मिन्नी व अना मिनहु फजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व फलानका व रिज़वानका अलैया व अलैहि व अज़हिब अनहुम रिसा व ताहिरहुम तत्हीरा। अली कहते हैं मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है कि अल्लाह मलाइका से कह रहा है या मलाइकाती या सुकन समावाती इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनियता वला अर्ज़ मदहियता वला कमर मनीरा वला शम्स वसीयता वला फल्क शदूरो वला बहर यजरी वला फल्क यजरी इल्ला फी मोहब्बते हौलाए हमसती नसीरा हम तहत किसा। आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं आप देखते रहोगे, मैं पढ़ता रहूंगा, आप बोल पढ़ोगे, मैं जल्दी नतीजा दे दूंगा। मौला अपनी नस्लों का बादशाह रखे। अली कह रहे हैं मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफा ने कहा अल कुरान मा अली व अली माल कुरान, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। अल हक़ मा अली व अली माल हक़, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। अल नज़्र अला वजह अली इब्न अबी तालिब, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। सैयदों मजालिस को ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। ला यजूज़ु इहदनी सलात इल्ला मन कतब लहू अली जवाज़, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। ज़रबतो अली यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, मेरी ये बड़ी भाई परेशान है, मुसलमान भाई दुआ दे लो मालिक को सलामत रखे, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। मैं अहलुल्लाह हूँ, उसनुल्लाह हूँ, रासुल्लाह हूँ, जन्नतुल्लाह हूँ, वजहुल्लाह हूँ, लिसानुल्लाह हूँ, ऐनुल्लाह हूँ, उसनुल्लाह हूँ, रासुल्लाह हूँ, जन्नतुल्लाह हूँ, वजहुल्लाह हूँ। अल्लाह जब भी किसी को बेटा देता है या बाप जैसा होता है या माँ जैसा होता है, जैसे ही 13 रजब को काबे के सक़फ़ में ये कोहरे इमामत आया, 16 रजब को आखिरी नबूवत पहली इमामत के इस्तक़बाल के लिए चल के आई। अली को अपने हाथों पे उठाया, पूछने वालों ने सवाल पूछा या रसूल अल्लाह, आपका भाई अली अबू तालिब जैसा है या अपनी माँ जैसा है? देख के कहते मुझे नहीं पता ये किस जैसा है, लेकिन इसकी आंखें ऐनुल्लाह है, इसके कान उज़्नुल्लाह है, इसकी जुबान लिसानुल्लाह है, इसका चेहरा वजहुल्लाह है, इसके हाथ ये नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे। अली बादशाह आपको सलामत रखे। अली की मोहब्बत में जितना झूम झूम के बोलोगे, आज अली के जिक्र में आप सुन के वाह वाह कर रहे हो ना, इसका लुत्फ़ तो माशर वाले दिन आएगा जब आप गुजर रहे होंगे और फरिश्ते देख के कहेंगे वाह वाह अली का मानने वाला जा रहा है, वाह वाह अली का शिया जा रहा है। अली कहते हैं मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है, मैं हसनैन का बाबा हूँ, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। मैं ज़हरा का शोहर हूँ, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। मैं काबे का कोहर हूँ, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। मैं फाते बकर हूँ, मेरी ये बड़ी फजीलत नहीं है। मैं फाते ओहद हूँ, जब सारे भगोड़े भाग गए थे, सब जब चल
چلے گئے تھے، علی کی زلفیں ٹوٹ گئی تھی تو جبرائیل علی کی تلوار لے کے بھی آیا تھا اور کہہ رہا تھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا خطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کہتے ہیں میرے لیے عرش سے ذوالفقار آئی، میری یہ بڑی فضیلت رہی ہے، میری یہ بڑی فضیلت رہی ہے. میں فاتح خندق ہوں، میری یہ بڑی فضیلت رہی ہے. میں فاتح خیبر ہوں. چلو آپ اپنے قدموں پہ بھی کھڑے ہو جاؤ تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا. مسرت بھائی میں نتیجہ دیتا ہوں اور نتیجے پہ دعا اور داد دونوں وصول کرتا ہوں. علی کہتے ہیں شخص سن، علی کی نظر میں علی کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. علی کی نظر میں علی کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جب اللہ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا، ایک طرف اللہ تھا، دوسری طرف علی. دوسری طرف میں شادیاں تھکے تو نہیں ہے، ذرا بول رہے مومن نہیں ایویں نہ کہہ دینا سچی دلوں کہنا دی بادشاہ دلوں نہیں جان دے. سارے بولو ہائے نبی. ایک طرف خود اللہ تھا اور دوسری طرف میں شاید ایسی بیٹھا آپ ماشاء اللہ شاید نہیں کرتے. چلیں ٹائم کافی ہو رہا ہے، جی کر رہے میرا میں آگے ایمینا بسم اللہ کہو میں پھر کہہ رہا تھا. وہ بچوں ذاکر صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میں ربائی شعر پڑھا تو کہتے میں بال پڑھا نا، لیکن میں آپ سے دل سے پوچھ رہا ہوں شعر پڑھا یا اور پڑھا. سارے بولو ہائے نبی. اس طرف سے آواز آ رہی ہے، سامنے سے بھی آواز آ رہی ہے لیکن آہستہ. سارے بولو ہائے نبی. بسم اللہ بسم اللہ بہت شکر. ایک طرف رسول کی رسالت کا گواہ خود اللہ تھا اور دوسری طرف میں. اللہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، شادی میں واقع سے چھوٹ چکا. تسی اجازت ہو کہ اگلا جمعہ کہاں شریعت محمدی میں جو دو گواہ پیش کیے جائیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. مکمل ہو گیا تاکہ کوئی پریشانی نہ سی. شریعت محمدی میں جو دو گواہ پیش کیے جائیں وہ تین اصلاحیتوں میں ایک جیسے ہونے چاہیے.
عدل میں ایک جیسے ہو، علم میں ایک جیسے ہو، یقین میں ایک جیسے ہو۔ علی بادشاہ بتانا یہ چاہتے تھے جیسا اس کا عدل ہے، جیسا اس کا علم ہے ویسے ہی، جیسے اس کا شخص۔ اسی لیے علی بادشاہ نے فرمایا میری نظروں سے اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں فرق نہ آئے۔ بادشاہ کا فرمان ہے، اور بادشاہ کہتے ہیں میں نے اس اللہ کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہیں ہے۔ جس علی کے اتنے فضائل ہیں اسی کی بیٹیاں پردیش میں شدید ہو گئے۔ بڑی سونی ہائی ہے مولا آپ کی ہائی کو کر میں زہرا میں شمار فرما۔ بسم اللہ۔ علی کی بیٹیاں دو بار کوفہ پہ آئی، پہلی دفعہ اپنے بابا کی شادی میں آئی۔ جب کوفے کے باہر قافلہ پہنچا نا مدینے سے علی کی بیٹیوں کا، علی بادشاہ خود چل کے آیا۔ مولا علی نے آ کے بی بی زینب کے محمل کی مہار کو تھاما، اور مولا علی کوفے کے صدر بازار سے گزرنا شروع ہوا۔ جب بازار سے گزر رہے تھے نا علی نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا زینب یہ دیکھ لے یہ کوفے کا بازار ہے۔ زینب یہ کوفے کا مین بازار ہے۔ بازار سے گزرتے گزرتے جب دربار کے قریب آئے نا کہا زینب غور سے دیکھ یہ کوفے کا صدر دربار ہے۔ بابا بابا بازار دربار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بابا اپنی بیٹی کو کیوں دکھا رہے ہو؟ رو کے کہا زینب آج بابا کی شاہی میں آئی ہے، یہی بازار ہوگا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھ بسے گردن ہوگے، آج میرے ساتھ تیرے بھائی ہے، جب دوبارہ آئے گی نا کہیں عباس کا قاتل، کہیں اکبر کا قاتل، کہیں اولو محمد کا قاتل، کبھی حسین کا قاتل۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مولا کا فدا ہونا میرا بھائی علی میں کی پڑ گیا۔ اگلی سطر سننا، جب کوفے کے گھر میں آئی نا میری مرشد صاحب جو کربلا کے عراق کے زائر بیٹھے ہو وہ میری بات کی تائید کرنا، جو نہیں گئے مالک ان کو اس ذکر کے صدقے میں آئندہ سال کی اس مجلس سے پہلے کربلا کی سواری نصیب۔ جب بادشاہ کے گھر جاؤ گے نا کوفے میں جو مولا علی کا گھر ہے اس گھر میں کنواں ہے، وہ کنواں بھی بغیر چھت کے نہیں ہے۔ میں نے صدر کہہ دیا جا کے گھر دور بیٹھے ہو، اس کنویں کے اوپر بھی علی بادشاہ کے گھر میں چھت ہے، کیونکہ علی کی بیٹیاں اپنے گھر سے کنویں سے پانی لینے آتی تھی۔ علی بادشاہ نے کہا میری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ بغیر چھت کے میری بیٹیاں پانی بھر لے آئے۔ میں کہوں یا علی آپ یہ برداشت نہیں کر رہے، اللہ جانے شرابی کے دربار میں، بدماشوں کے ہجوم میں، بغیر چادر کے خطبے جیسے
جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے سارے نہیں روتے، چند رونے والوں سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ جب جنازہ اٹھ رہا ہو تو کچھ زیادہ روتے ہیں نا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں نا یہ میت کا کیا لگتا ہے، کوئی بتاتا ہے یہ بھائی ہے، کوئی بتاتا ہے یہ بیٹا ہے، کوئی بتاتا ہے یہ بھتیجا ہے، اس کے رونے سے پتہ چل جاتا ہے میت کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ آج علی کا جنازہ اٹھنا ہے، ایسے رونا جبرائیل کو پتہ چل جائے یہ علی کے عزادار بیٹھے ہیں، یہ علی کے غمخوار بیٹھے ہیں، یہ زینب کی یتیمی کا پرسہ دے رہے ہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جب علی کی بیٹیاں آئیں نا کوفے کی عورتیں آئیں، یا علی یا علی ہم آپ کی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو، قدیمی عزاداروں کو، خطیبوں کو، علماء اکرام و ذاکرین کو آپ نے سنا ہے، مجھ بے تاثیر کی زبان میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن یہ ذکر حسین ہی قبر حسین ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آنسو آنا نہ آنا یہ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ کی ہائے کہنا تو اختیار میں ہے۔ اگر صدر کی سمجھ آ گئی ہائے ضرور کہہ دے گا۔ جیسے ہی کوفے کی عورتیں آئی نا، کہا یا علی آپ کی بیٹی کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ علی بادشاہ نے کہا میری بیٹی کی زیارت کر لینا، لیکن زیادہ رش نہ کرنا، زیادہ ہجوم نہ بنانا، زیادہ رش نہ بنانا۔ میری بیٹی کو رش سے ڈر لگتا ہے، جو علی کی بیٹی رش سے ڈرتی تھی وہی شام کے بازار میں کہہ رہی تھی ایک چادر دے دو، بازار عبور کر کے واپس کا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا ہائے قبول کرے، مولا آپ کے ماتم اور ہائے کو قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کوفے کی عورتیں زیارت کے لیے آئی، کوفے کی عورتوں نے کہا یا علی یا علی ہم آپ کی بیٹی سے درس قرآن پڑھنا چاہتی ہیں۔ مولا نے کہا پڑھ لیا کرو۔ کوفے کی عورتیں روزانہ پڑھی، علی کی پردے دار بیٹی بی بی سیدہ عالیہ سے روزانہ قرآن پڑھتی۔ عزاداران حسین ابن علی، ایک دن علی کہتے میری بیٹی کے کمرے سے کوفے کی عورتیں روتی ہوئی باہر آ رہی ہے، روتی ہوئی باہر آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا تم رو کیوں رہی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ کہا یا علی آج آپ کی بیٹی زینب نے عجیب رنگ کا درس قرآن دیا ہے۔ آج بی بی نے قرآن پڑھانے کے بعد قرآن کو بند کیا، اچانک بی بی نے اپنے سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو کھول کے کہا کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، اگر تمہارے شہر میں آؤ یہ نہ کہنا ہم نے بی بی آپ کو پہچان۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، علی بادشاہ تیرا پرسہ قبول کرے، علی بادشاہ تیرے ماتم کو قبول کرے۔ جی قبلہ، جی قبلہ، میں پھر کہہ رہا ہوں کوفے کی عورتوں زینب کو اس رنگ میں بھی پہچان لو، اگر تمہارے شہر میں آؤ یہ نہ کہنا ہم نے پہچانا نہیں تھا۔ ادھر بازار میں آئی، صدر دروازے پہ جناب مسلم کا سر لٹکا تھا، زینب کے سر پہ چادر نہیں، ہاتھ بسے گردن ہے، مسلم کے سر نے پرواز کی، پرواز کر کے وہاں پہ آیا جہاں حسین کا سر تھا، لب سے لب لگا کے چوم کے کہا ہر کوئی مارا جاتا زینب بازار میں نہ۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے، بی بی زہرا ان آوازوں پہ رحم نازل فرمانا، بی بی زہرا ان کے قرضوں کو معاف فرمانا، بی بی زہرا یہ میرے سرتاج کا پرسہ دینے آئی ہے، علی بادشاہ کو پرسہ دے رہے ہونا۔ آج بی بی زہرا پردے میں بیٹھ کے اپنے شوہر کا پرسہ لینے آئی ہے، شام سے بی بی زینب آئی ہے۔ عزاداران امام مظلوم
جس حسین کو روتے ہو نا، آج زخمی بابا کا پرسہ لے لے، حسین ابن علی بھی آئے ہیں، زدارہ نے امام مظلوم کربلا، نہیں شہادت پڑھ سکتا علی کی، نہ پڑھ سکتا ہو، نہ برداشت کر سکتے ہو، لیکن چند سطریں کہنے کی اجازت دینا۔ مسرت بھائی ایک سطر زبان پہ آ گئی ہے، ابن اجازت دینا وہ سطر سناؤ۔ علی بادشاہ کے سر پہ ادھر 19 رمضان کی صبح کو یوں ضرب لگی، ضرب کا لگنا تھا، قرآن کی طرح علی کا سر کھلا، جیسے ہی سر کھلا جبرائیل نے تاج اتارا، آواز دے کے کہا قد قتل امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، اگر کسی کی بیٹی کو خبر ملے کہ بازار میں تیرا بھائی مارا گیا ہے، تیرا بابا مارا گیا ہے، وہ گھر میں نہیں رہے گی، وہ بازار میں آ جائے گی، ادھر جبرائیل کی آواز کو سنا، اتنی پردادار تھی علی کی بیٹی، یوں عباس کے قریب آ کے کہا عباس میں یتیم ہوں، ماتم کر لو، ماتم کر لو، مولا تیرا پرسہ قبول کرے، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ ادھر سر پہ ضرب کا لگنا تھا، ادھر علی کے بیٹے مسجد پہ پہنچے، خون والے مصلے پہ وہ جتا ہے کم تطہیر والے گھرانے میں، علی بادشاہ نے کہا حسن نماز کو مکمل کرو۔ امام حسن مصطفیٰ نے علی کے سر زخمی علی کے خون آلودہ مصلے پہ سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میں اگلی سطر پڑھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے تو سن لے اور ہائے کہہ سکے، کوئی پتہ نہیں اسی پہ جنازہ آ جائے۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، ادھر حسن نے نماز کو مکمل کیا، ادھر حسین نعرے مار کے روئے، حسین کو روتے دیکھتے علی بادشاہ نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا حسین حسین، ہر کوئی روئے میرا لال تو نہ رو، بابا میں کیوں نہ رو، بابا آپ کے سر پہ ضرب لگی ہے۔ زخمی علی نے کہا حسین میرے سر پہ ایک ضرب لگی ہے، کربلا کا میدان ہوگا، 70 قدم پہ زینب ہوگی، 4 قدم پہ سکینہ ہوگی، شمر تیرا ضربوں سے تجھے سیپا کر رہا ہوں۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، رو رہے ہو نا، ہائے کر رہے ہو نا، ان صدروں پہ ہائے ضرور کہنا، ان صدروں پہ ابھی اعلان کرتا ہوتا۔ عزادارہ نے حسین، جب کسی کا جنازہ تیار ہو نا، جنازہ تیار ہونے سے پہلے کہا جاتا ہے مسجد میں اعلان کر دو کہ جنازہ تیار ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، محمد کا جانشین حسن کا بابا، حسین کا بابا،
ان